الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ ربیع الاول کا میٹھا عنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور آپ کی سیرت کا اعجاز ہے۔ ہم مسلسل شمائل لفظ کے معانی کی گرہ کشائی کر رہے ہیں، اور جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہنائیاں اور پنہائیاں سامنے آ رہی ہیں، ان سے لذت مند ہو رہے ہیں۔ آج جب شمائل لفظ ہم پڑھ رہے تھے تو جزیمہ ابرش ایک معروف شاعر ہے عربی کا، اس نے شملہ لفظ کے معنی میں ایک اور جہت قائم کی، اور جس شعر کو سننے کے بعد سیرت پر گفتگو سننے والوں کو مزہ آئے گا۔ اس کا شعر ہے: ربما اوفیت فی علمی ترفع ثوبی شمالات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس وقت میں علم کے میدان میں اترتا ہوں تو علم کی اتنی جہتیں اور ڈائریکشنز میرے سامنے آ جاتی ہیں کہ میری فطرت کا استاد مجھے کہتا ہے کہ اس خزانے کو اگر تو سنبھال سکتا ہے تو اپنی چادر کو جھولی بنا کر پھیلا، تاکہ وہ خزانہ اس تیرے کشکول میں ڈالا جائے اور وہ تو سنبھال لے۔ یہاں شمالات اور شمال کی ایک نئی معنوی جہت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے خزانے کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ ویسے بھی جس وقت انسان کسی خزانے کو جمع کر کے اٹھانا چاہے تو اس کو گٹھڑی بناتا ہے، اور گٹھڑی بنا کر کے اس کو اپنے کندھے پر رکھ کر چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثوبی شمالات، وہ آدمی جو خزانے کی بھوک رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کپڑا موجود ہے، اگر تو دینے والے مجھے خزانہ دے گا تو ایسا نہیں ہے کہ میرا جیب ہی نہیں ہے کہ میں وہ خزانہ سنبھال نہ سکوں۔ شمائل کا معنی جب یہ ٹھہرا خزانہ جمع کرنا اور خزانے کو تقسیم کرنا، علم حاصل کرنا اور علم کو تقسیم کرنا۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گلی میں جاتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت مدینہ ہے کہ جہاں چار سو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں کہ حضور نے جو علم کے خزانے جمع کیے وہ کہاں سے لیے۔ سورہ رحمان ہماری مدد کرتی ہے، الرحمن علم القرآن، کہ دنیا میں بڑی ہستیاں علم والی ہیں لیکن ان کے استاد بھی محدودیت رکھتے ہیں۔ جس طرح طالب علم محدود ہیں، ان کے استاد بھی محدود ہیں، لیکن رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ تلمیذ ہے جس کو سکھانے والا رحمان ہے، اور علم کے خزانے اس کو دینے والا رحمان ہے۔ قاری قرآن، اب تو سوچ سکتا ہے کہ رحمان نے کیا سکھایا ہوگا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سیکھا ہوگا، اور علوم کے کون کون سے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیے ہوں گے، اور پھر ان بخت مند لوگوں کی قسمت کا کیا کہنا جن کو اللہ نے حضور کا امتی ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ وہ غلام ہیں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خیال میں شاعر جزیمہ جو ہے وہ تو اس نے شاعری کی ہے کہ علم جہاں سے بھی آئے میری چادر میں اتنی وسعت ہے کہ میں اس علم کو سنبھال سکتا ہوں، لیکن علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ایک نبی کی ذات سے جو علم کے خزانے ملے ہیں، ساری کائنات کشکول بن جائے، ساری کائنات جو ہے وہ اپنی طلب کی چادر پھیلا لے اور وہ جمع کرنا سیکھ لے، تو امر القیس نے کہا تھا اپنے محبوب کے بارے میں کہ اے سورج آسماں کے، تو اگر کروڑ دفعہ بھی چمکے تو تیری روشنی میرے لیے کافی نہیں ہے، میں تو ایک اور سورج کو ماننے والا ہوں، وہ سراج منیر ہے جس کی روشنیوں میں کروڑوں سورج ہیں، جس کی روشنیوں اور وسعت میں 7 آسمان ہی نہیں کئی آسمان ہوں تو وہ ان کے ادراک و احاطہ میں ہیں۔ رسول کرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خزانے اللہ تعالیٰ نے دیے شمائل کے، ایک ایسی قوم جو اپنی منزل کا نشان بھول چکی ہے، اور ایک ایسی قوم جو راہ کی تلاش کا جذبہ ہی نہیں رکھتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اس قوم کو بیدار کرتے ہیں کہ تیرے اندر اگر طلب ہے، تو اگر محسوس کرتا ہے کہ تو کلاش ہے، تو مفلس ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، تو ایک ایسے آقا کی سیرت تمہارے سامنے ہے جس کا دامن تو پکڑ کر کے اور جن سے تو وابستہ ہو کر کے اللہ کے خزانوں کا مالک تو بن سکتا ہے، تو مالک کونین بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ تو اپنا رشتہ ناتا تعلق رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ قائم کر لیں۔ یہ بخت کی ارجمندیاں بھی جیسے بارش آسمان سے برستی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسانوں کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف کے اس سہانے ماحول میں ہمیں خلوص کے ساتھ اپنا مقدر منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، اور اگر یہ بھوک ہے تو اس بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود و سلام پڑھ کے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید پڑھ کر کے، اس کے آیات کے جلووں کو دیکھ کر کے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، اور کھوئی ہوئی دولت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دولت سے بھی نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔